بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ جنوری کی سرد ترین رات تھی، مزید اس کے حسن میں بارش نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ سر شام ہی ہلکی ہلکی رمجھم کے سبب تمام لوگ نرم گداز بستروں کی اوٹ میں جا چپے تھے۔ ویسے بھی ایبٹ آباد کے باشندے جلد سونے کے عادی تھے، لیکن آج بارش اور انتہا کی سردی نے وقت سے پہلے ہی سب کو بستروں کی زینت بنا دیا تھا۔ ایسے میں ایک کھٹارا سی بس ایبٹ آباد سٹاپ پر رکی، جس سے ہلکے پھلکے 2 سائے اترے۔ سردی اور ٹھنڈ سے لبریز ایک جھونکا ان کے جسم میں سرایت کر گیا۔ یہ ایک طرح سے ان کا شاندار استقبال تھا۔ اف اللہ، آج ہم کتنا لیٹ ہو چکے ہیں، اور اوپر سے یہ بارش، اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میری جان، تم پریشان نہ ہو، نادیہ خود کو شال میں چھپائے ہوئے بولی۔ ہاں، ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، مگر میری تو سردی سے دانت بچ رہے ہیں۔ وہ باتیں کرتی اپنے گاؤں کی سڑک پر گامزن ہو گئی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی تھی اور ان کی ذمہ داری صرف ایکسل کی تشہیر کرنا تھی، جو بطور سیمپل وہ گھروں میں لے جاتی تھیں اور ان کی خوبیوں کو اجاگر کرتی تھیں، نئے نئے گاہک بناتی تھیں۔ اسی لیے آج باس نے ماہانہ میٹنگ میں تمام ورکرز کا جائزہ لیا، جس میں ان دونوں کو بہترین خدمات کی انجام دہی پر بونس بھی ملا تھا۔ اعزاز کے طور پر ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ باتوں باتوں میں کتنا وقت گزر گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ نادیہ کے گھر میں بطور سربراہ ایک بوڑھا باپ تھا، جو گھریلو فرائض کی انجام دہی سے عاطی تھا۔ ہادیہ کی حالت بھی نادیہ سے مختلف نہیں تھی۔ جب مسائل بڑھنے لگے تو وہ کمر کس کر خود کو میدان میں لے آئیں۔ خاندان میں لڑکیوں کا کام کرنا معیوب تھا، مگر پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اس قدم کو اٹھائے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نادیہ اور ہادیہ کالج ٹائم سے ایک دوسرے کی دوست تھیں، ہر کام وہ ساتھ ہی کیا کرتی تھیں۔ یہ قدم بھی ان کی مشترکہ سوچ کا نتیجہ تھا۔ آج کی تاخیر پارٹی میں شرکت کا ثمر تھا۔ وہ 3 گھنٹے لیٹ ہو چکی تھیں اور سٹاپ سے ایبٹ آباد کا فاصلہ 20 منٹ کا تھا۔ وہ بغیر کسی گھبراہٹ کے آپس میں باتیں کرتی اپنے سفر کو کم کر رہی تھیں۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور اس کے ساتھ ہمدم بجلی بھی اپنا زور دکھاتے ہوئے کڑکی۔ ساتھ ہی بارش نے شدت اختیار کر لی۔ اب انہیں کسی پناہ کی سخت ضرورت تھی۔ لمبے گھنے درخت بھی سخت بارش کی وجہ سے لرز رہے تھے، شائیں شائیں کرتے اپنے پناہ گیری کے ناقص ہونے پر دلالت کر رہے تھے۔ وہ دور پڑتی چند ساعتوں کے مسافت پر درختوں میں چھپی ایک حویلی جو انتہائی خستہ حال اور بوسیدہ تھی۔ وہ جلدی سے بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھیں۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ سہمے انداز میں راہداریوں سے گزرتی ہوئی ایک کشادہ حال میں آ ٹھہری۔ یہ شاید کہ راج تھا۔ درمیان میں جلتا ایک آگ کا الاؤ کسی دوسرے ذی نفس کی موجودگی کی تائید کر رہا تھا۔ ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جلد از جلد اس آگ کے قریب ہوئیں۔ آگ کی تپش نے دل و جان اور بدن کو حرارت بخشی تو ان کو سرور ملا۔ گیلے بالوں اور کپڑوں کو سینکتے ہوئے وہ دونوں آگ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر میں کپکپاہٹ ختم ہوئی تو آسان بحال ہوئے۔ پھر خود کو اس حویلی میں پا کر وہ خوفزدہ ہونے لگیں۔ نادیہ، چلو یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہادیہ نے اسے ڈرتے ہوئے مخاطب کیا، جو بڑی بے نیازی سے اپنی شال کو آگ پر خشک کرنے میں مگن تھی۔ ارے ہوا کیا ہے، بتاؤ تو۔ کچھ نہیں، بس یہاں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے، چلو یہاں سے۔ وہ نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ اوہ سویٹ گرل، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ چلتے ہیں، ویسے بھی ہم ساتھ ہیں، اگر کچھ ہوا بھی تو دونوں کو ہوگا نا۔ بس 1 منٹ، وہ شال کو پلٹتے ہوئے بولی۔ وہ دروازے میں آ کر بارش کی صورتحال دیکھنے لگی۔ تبھی چند ساعتوں کے بعد بجلی گرجی اور اس کی کڑک نے ادھر ادھر کے ماحول کو روشن کر دیا۔ اچانک ہادیہ کی چیخ گونجی اور وہ گرتی چلی گئی۔ وہ ہادیہ ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی زبان جیسے لڑکھڑا کر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جیسے کوئی اس نے ناقابل یقین منظر دیکھ لیا ہو۔ ارے یار، وہ ہی کرتی جا رہی ہو، کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ نا۔ نادیہ اسے سنبھالتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ جب بجلی گڑکی تھی تو اس کی روشنی میں نے ایک عورت کو درخت کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک لڑکی خون میں نہا رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ انتہائی ٹونا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی۔ ہیں،
یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پلیز نادیہ میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ خوف اس کی آنکھوں سے آیا تھا، سخت سردی میں بھی اس کی پیشانی سے پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ خدا کے لیے نادیہ یہاں سے چلو اب۔ بارش شدت اختیار کر چکی تھی اور نادیہ کو اب اپنے گھر کی فکر کھانے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب بھی خبر نہیں تھی کہ کب تک یہ بارش کا سلسلہ ختم ہو۔ اب اوپر سے ہادیہ کی تشویشناک حالت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بارش اور بجلی کی کڑک بدستور جاری تھی۔ دھیمی ہوا اب طوفان کا روپ دھار چکی تھی۔ بارش کی وجہ سے درختوں کی شاخوں کی آوازیں ایسی تھیں گویا کہ کئی چڑیلیں ایک زبان میں بین کر رہی ہوں۔ اب اسے بھی اس تنہائی سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ بار بار ہادیہ کو جھنجھوڑنے لگی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر دنیا سے بے خبر تھی۔ وہ ادھر ادھر پریشان حال کوئی برتن تلاش کرنے لگی مگر سب کوشش رائگاں جا رہی تھی۔ آخر وہ باہر کو لپکی تاکہ چولہوں میں پانی بھر لائے۔ جیسے ہی وہ باہر کو پانی لینے کو جھکی، بجلی چمکی جو ماحول کو روشن کرتی چلی گئی۔ اس نے دیکھا سامنے خون میں لت پت ایک چڑیل خونخوار نظروں سے نادیہ کو گھور رہی تھی، جسے دیکھتے ہی نادیہ چیختی چلاتی بھاگ کھڑی ہوئی۔ چڑیل بھی اپنی پوری خستہ سامانیوں کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ اندھا دھند راہداریوں سے ٹکراتی ہوئی دوڑی جا رہی تھی۔ اب اسے اپنی جان بچانے کے سوا کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ وہ ہادیہ کے خیال سے بھی بے نیاز تھی۔ بارش اب مزید کڑک اور گرج کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ فاصلے کم سے کم ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے نادیہ کی چیخوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ماحول میں وحشت اور پراسراریت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب نادیہ کے لیے فرشتہ اجل لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ مختصر سی حویلی بھی طوالت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو عجیب و غریب بستر پر پایا۔ وہ جھونپڑی نما چھپر میں تھی۔ وہ محبود ہی رہ گئی، میں کہاں ہوں؟ حیران پریشان نظروں سے چند سیکنڈ چھت کو گھورنے لگی۔ تبھی اس کے دماغ کی اسکرین پر پچھلی رات کا منظر چلنے لگا۔ ہادیہ کا خیال آتے ہی وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ درد کی ٹیسوں نے اس کی چیخ نکال دی۔ وہ بستر پر گرتی چلی گئی۔ جلدی سے ایک نہایت ہی حسین و جمیل چمکتا کشادہ چہرہ، گالوں پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ اور تیکھے نین نقوش والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ محترمہ لیٹے رہیے، وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ فی الحال تمہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے، پھر بتاؤں گا کہ تم کہاں ہو۔ نہیں، مجھے اسی وقت بتاؤ کہ میں یہاں کیسے پہنچی ہوں، اور وہ چڑیل اور ہادیہ کہاں ہے؟ وہ کانپتی ہوئی زبان سے بول رہی تھی۔ کون چڑیل، کون ہادیہ؟ نوجوان چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے تم ایک پرانی حویلی میں بے ہوش ملی تھی، کیا بات ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ نادیہ نے حویلی میں پیش آنے والا تمام واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا، جسے وہ غور سے سنتا رہا۔ جو ہی اس کی داستان علم ختم ہوئی، نوجوان کی نظریں نادیہ کے مجسمے کا طواف کرنے لگیں۔ وہ اس اللہ کے نام پر مشتمل لاکٹ نے تمہاری جان بچائی۔ وہ لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ بیٹی، یہ رب پاک کے نام کا لاکٹ ہے۔ یہ تمہاری ہر مصیبت میں جن، پریوں اور چڑیلوں سے حفاظت میں کارآمد ہوگا۔ جب نادیہ اس وقت جدید دور میں اکثر لوگوں کی طرح بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتی تھی، تبھی اسے پہننے سے انکار کر رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی دادی ماں نے اسے زبردستی پہنایا تھا۔ آج وہی اس کی جان کا محافظ بن گیا۔ او تھینک گاڈ! مگر میری دوست ہادیہ کا کیا بنا؟ اسے اچانک اپنی دوست کا خیال آیا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے گھر والے میرے بارے میں بہت پریشان ہوں گے۔ نادیہ نے موضوع بدلا۔ ہاں، اس نے کہا لگایا تو یوں معلوم ہوا کہ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ جتنا وہ خوبصورت اور حسین تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کے نئے نقش پیارے تھے۔ نادیہ اسے دیکھتے ہی سب کچھ بھول بیٹھی۔ اس نوجوان نے نادیہ کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ شرماتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ یہ میری سلطنت ہے، یہاں دن ہے، مگر تمہاری دنیا میں اس وقت رات کے 12 بجے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ تمہاری سلطنت ہے، وہ ہماری دنیا ہے، کیا مطلب؟ یہ تم کیا بول رہے ہو؟
नादिया यकदम उभरी, गोया किसी ने उस पर गर्म पानी उंडेल दिया हो। छोड़ो मैडम, ये बातें तुम्हारी समझ से बालातर हैं। हमें जल्दी से उस जगह पहुंचना होगा जहां से तुम मुझे मिली थी। अब अपनी आंखें बंद करो। नादिया ने हुक्म की तामील की और अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा का नर्म नाजुक झोंका उसके बदन से टकराया। खुद को हवाओं के दोष पर उठता ख्याल करने लगी। 5 मिनट के वक्फे के बाद उसने पलकें खोलने का हुक्म दिया। नादिया ने जो ही पलकें खोली, उसने खुद को हवेली के गेट के सामने पाया, जहां पर बारिश थम चुकी थी और अब खटाटूप अंधेरा था। क्या हम उड़कर आए हैं? वो सवालिया नजरों से नौजवान को तकने लगी, क्योंकि चंद लम्हे पहले का मंजर और था और अब कोई और है। तुम बताओ, तुम कौन हो? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। क्या तुम किसी और मखलूक से ताल्लुक रखते हो? आपको आपके सब सवालों के जवाबात में दे दूंगा। फिलहाल हमें आपकी दोस्त को तलाश करना है। फिर वो जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाजा अब भी खुला पड़ा था। जो ही उसने अंदर कदम रखा तो वो धप से नीचे गिरी, क्योंकि सामने का मंजर ही दिल दहला देने वाला था। वो इस नौजवान की बाहों में झूल गई। चुड़ैल उसकी दोस्त के जिस्म को चीर चुकी थी। उसके लंबे नाखूनों से बहता हुआ खून इस बात का सबूत था कि अब चुड़ैल के हाथों में हादिया का जिगर था, जिसे वो चबाने में मगन थी। ये मंजर होश उड़ा देने के लिए काफी था। नादिया होश में होते हुए भी मदहोश हो गई। सब कुछ सामने होता देख रही थी, मगर उसमें हिलने जुलने की सकत बाकी न रही। वो चुड़ैल उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और नादिया की तरफ बढ़ने लगी, मगर वो नौजवान दरमियान में हाइल हो गया। ए जिनजादे, मेरे रास्ते से हट जा, ये मेरी शिकार है। नहीं शैतानी चुड़ैल, तुमने एक बेगुनाह का खून किया है। इसी पादाश में मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, तो तुम मुझसे मुकाबला चाहते हो? एक आग का शोला उसकी तरफ उछाला। नौजवान ने हाथ बुलंद किया तो वो शोला फिजा में बिखर गया। चुड़ैल अपने वार को नाकाम होता देखकर आग बगोला हो गई। बेदर पे वार करने लगी, जबकि वो नौजवान बाआसानी उसके वारों को नाकाम किए जा रहा था। नौजवान ने अपने हाथों को उसकी तरफ इशारा करते हुए फिजा में हरकत दी। एक शौला उसकी तरफ आ लपका। आनन फानन उसके जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। उसके चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज कानों के पर्दे फाड़ती रफ्ता रफ्ता मध्यम होती जा रही थी। चंद मिनट बाद वहां राख का मलबा था। नादिया ख्वाब देखने की माने थी, जो उस नौजवान के छोड़ने पर टूट गया था। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। उस नौजवान ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। चंद सेकंड बाद हटाया तो वो अपने घर के सामने खड़ी थी और वो गायब हो चुका था। वो दौड़ती हुई हवास बाख्ता घर में दाखिल हुई, जहाँ उसके बूढ़े बाबा जानी उसके इंतजार में नजरें गाड़े बैठे थे। वो जाते ही उनसे लिपट गई। फिर 2-3 दिन तक उसे होश न रहा। जब होश आया तो उसे हादिया की जुदाई ने गमगीन किया हुआ था। वहाँ उस नौजवान की झलक भी तड़पाने लगी। वो आज भी अपनी दोस्त को नहीं भूली। उसको वो रात का वाकया आज भी अच्छी तरह याद है, जिस रात उसने अपनी प्यारी सहेली को किसी चुड़ैल के हाथों मरते देखा था। और वो नौजवान उसका आज तक नादिया के ख्यालों पर कब्जा है। जब भी बारिश होती है तो वो उसकी यादों में सुलगती है। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं, मगर उसके दिल में कोई लड़का जगह नहीं बना पाया। शायद वो उसी के इंतजार में है कि कब वो आएगा और उसके दिल की दुनिया आबाद करेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।